الرحیم قومی وطن پارٹی مرکزی ڈپٹی جنرل سیکورٹی آشم بابر صاحب آشم رضا صاحب قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین سیکرٹری خان شیرپاؤ قومی وطن پارٹی جنرل سیکرٹری آشم بابر صاحب سینئر وائس چیئرمین طارق خان فارمیشن سیکرٹری اسد افریدی صاحب قومی وطن پارٹی صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور سٹی کا مقام چیئرمین فیاض علی شاہ صاحب اور میں سب سے پہلے آج کے اس محفل کے روح رواں جناب شکیل وحید اللہ صاحب اور ان کے بہت ہی محترم ساتھی ان سب کو قومی وطن پارٹی میں جمہوریت پہ دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکیل صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ نظریاتی کارکن ہیں اور ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں اور سب بڑے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں اور انہوں نے بڑی مشکل میں جدوجہد بھی کی اور سیاست بھی کی۔ اب سے نہیں، شکیل صاحب کے ساتھ ہماری وابستگی زیادہ دور سے اس وقت سے شروع ہوئی اور اس وقت بھی ہم نے جدوجہد کی اور اکٹھے یہاں پر اس صوبے میں بہت ہی ایک شکیل صاحب کا ایک فعال کردار رہا۔ اس کے بعد بھی ہمارا آپس میں قربت بھی رہی اور مختلف فورمز پہ شکیل صاحب اور ہماری پارٹی اکٹھے جدوجہد کرتے رہے۔ پختونخوا جمہوری اتحاد میں بھی شکیل صاحب کا ایک فعال کردار رہا ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آج کا دن جو ہے بہت اہمیت کا دن ہے، کیونکہ ایسے کارکن، ایسے ورکر اور ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہمارے ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں کہ اس سے صرف پشاور ڈسٹرکٹ کی بات میں نہیں کر رہا، پورے صوبے میں اس کا ایک بڑا اچھا تاثر ہوگا اور ہم ایک قوت کے طور پر آگے ابھر سکیں گے۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں، ان کے سب ساتھیوں کا۔ میرے پاس لسٹ پڑے ہوئے ہیں، میں فرداً سب کے ساتھ ہماری واقفیت بھی ہو گئی ہے۔ شوکت خان ایڈوکیٹ صاحب، ریاض گل صاحب، محب اللہ صاحب، عاطف صاحب، ارسلہ خان، میاں رضا خان، سہراج خان، مشاہد خان، آصف خان، ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور کہ انہوں نے آج ہماری یہ دعوت قبول کی۔ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اس لیے کیونکہ جب ایسے لوگ ایک پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس میں آشم رضا صاحب نے بھی ایک فعال کردار ادا کیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی شکیل وحید اللہ صاحب ایک فعال کردار ادا کریں گے، اور جب یہ ایک فعال کردار ادا کریں گے تو باقی ساتھی اور ورکر بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے فعال ہوں گے اور اپنے دوڑ دھوپ میں وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور میں پھر سے ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔
ہمارے کمٹمنٹ اور ہماری پارٹی کے جو پروگرام ہیں وہ معلوم ہے اور مشترکہ طور پر اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے نہ صرف صوبے کے حقوق کی بات کرنی ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہم اپنے وہ طبقہ پسا ہوا طبقہ جس کی آواز مدب بڑھ گئی ہے ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم بھرپور اپنا کوشش کریں. آج کے اس پریس کانفرنس کی وضاحت سے کچھ جو اہم باتیں ہیں اس پہ میں تھوڑی سی بہت روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوات اور وزیرستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ دوبارہ تشدد کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی پریشانی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میں سراہتا ہوں سوات کے لوگوں کو جس طریقے سے وہ میدان میں نکلیں اور ٹیررزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, بدخوری کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے. تو یہ قابل قدر ہے اور ہماری آواز اور ہماری یکجہتی ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے پارٹی کے لوگ ان کے ہر ایک فورم پہ ان کے شانہ بشانہ انہوں نے آواز اٹھائی اور چاہے وہ مٹا میں, مینگورا میں, چار باغ میں, شانگلہ میں, ہر ایک جگہ میں ہمارے ورکروں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ لیتے رہیں گے. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور ہم تو پہلے سے یہ کہتے تھے کہ یہ اس خطے میں اب تک وہ امن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ اب تک حاصل نہیں ہو سکا. اگر کچھ مدت کے لیے ایک خاموشی تھی لیکن وہ خاموشی اب دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے. وہ جو شدت ہے اس میں دوبارہ شدت آنے لگی ہے اور اس کے لیے ہم نے بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھانی ہے اور عملی اقدامات بھی لینے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ اس دفعہ کیونکہ سوات کے لوگوں نے پچھلے جب یہ دہشت گردی کی جو فضا آئی تھی اس میں لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی کی. اسی طریقے سے وزیرستان کے لوگوں نے بھی بہت لوگ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بھی نقل مکانی کی اور یہ سلسلہ اب تک جاری رہا ہے. بہت سے لوگ وزیرستان کے اب تک اپنے گھر منتقل نہیں ہوئے. تو یہ ہماری لمحہ فکر ہے اور اس کے لیے جب تک ایک ایسے عمل کا اختیار نہ کیا جائے جو کہ اس کی روک تھام کے لیے اور اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان APS کے بعد مرتب کیا گیا تھا, اس کے اوپر بھی اس طریقے سے عمل نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے. میں نے تو یہ خیال ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کچھ اور ایسی چیزیں جو ہیں اس کو اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ہم ایک مفصل طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکیں. ابھی اس میں جو ہم نے کچھ دنوں سے جو بات چیت چل رہی ہے اور آواز اٹھائی جا رہی ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے کہ مرکز کچھ نہیں کر رہی. اول بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے یہ صوبائی مسئلہ ہے. پہلے صوبے نے اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے, آواز اٹھانی ہے اور کارروائی کرنی ہے. اگر وہ اپنے مقصد میں وہ سمجھتے ہیں کہ مرکز کی ضرورت ہے تو مرکز سے وہ امداد طلب کر سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سوات میں خاص کر مٹا تحصیل تو یہاں کے چیف منسٹر کا
گھر ہے بھائی گھر، وہاں پر سب سے زیادہ شدت ہے، اور اب تک انہوں نے اس طریقے سے مؤثر طریقے سے آواز نہیں اٹھائی۔ کل مرکز کی سطح پر میٹنگ ہوئی ہے، بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، جس میں عسکری قیادت بھی تھی اور سول قیادت بھی اس میں موجود تھی، اور یہاں کے آئی جی چیف سیکرٹری کو بھی بلایا گیا تھا، یہاں کے چیف منسٹر کو بھی بلایا گیا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ مرکز سے ہوا ہے تو اس کو بلایا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ کیا ہے، یہ ہمارے ابھی اس میں ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ اگر چیف منسٹر ہے تو وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک پارٹی کے ساتھ ان کی وہ ہے ایفیلیشن ہے، لیکن اس وقت یہ مسئلہ صوبے کا مسئلہ ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس صوبے کی وہاں پر نمائندگی کرتے، وہ صورتحال بتاتے، لیکن وہ گئے نہیں۔ عمران خان جو کہ ان کا لیڈر ہے اس صوبے میں، ان کی حکومت ہے، اس نے اب تک اس پہ کوئی ایسے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ الٹا مرکزی حکومت پہ انہوں نے سارا ملبہ مرکزی حکومت جو اس کی تورا امتیاز ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ ملبہ کسی اور پہ ڈالو تو ملبہ ان پہ ڈال دیا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ کیسے آ گئے، کہتے ہیں یہ کیسے آ گئے یہ لوگ، اور یہ کیا ہوا۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اس صوبے کی، 9 سال یہاں پر انہوں نے حکومت کی، اور اس مسئلے پہ اب تک وہ اس طریقے سے انہوں نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، یہ نہیں کہ ان کے پاس فورس نہیں ہے۔ اب سوات ڈسٹرکٹ میں، یہ آپ بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہو، 16,000 پولیس ہے، 16,000۔ پہلے جب یہ پچھلے دفعہ ہوتے اس وقت 2,500-3,000 کی تھی، یہ انہوں نے 16,000 تک پہنچا دیا، اور وہ تیار ہیں اس کے لیے، لیکن ان کو کسی نے احکامات دینے ہیں، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرا مسئلہ سیلاب کا ہے، ملک میں پورے ملک میں سیلاب آیا، اور اس سے جو نقصان ہوئے، تباہ کاری ہوئی ہے، ہماری دلی ہمدردی ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ، جو اس میں کیا بحق ہوئے، شہید ہوئے، جن کے گھر تباہ ہوئے، پورے علاقہ تباہ ہوا ہے، سندھ اب تک ایک سمندر کا سما اس میں ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی اس صوبے میں بہت سے علاقے نقصانات بہت سے علاقوں میں ہوئے ہیں، چاہے وہ سوات ہے، چارسدہ ہے، شانگلہ ہے، خصوصاً کوہستان، اس طرف خان پلانٹ وغیرہ، ان سب نوشہرہ، ان سب علاقوں میں نقصان ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم سب فکر مند ہیں۔ اس میں بھی جس طریقے سے صوبائی حکومت کو ایک کارکردگی دکھانی چاہیے تھی، وہ نہیں دکھائی۔ عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے کہ 400 میں چونکہ الیکشن تھے، اور الیکشن اس کے لیے جلسے کے لیے آئے تو 2 منٹ کے لیے کیمپ میں گئے، اور 2 منٹ ادھر حاضری دی، وہ کیمپ ختم ہو گیا تھا، اس میں لوگ نہیں تھے اس میں، ایڈمنسٹریشن نے 2-4 لوگوں کو ادھر ٹینٹ میں بٹھا دیا تھا تاکہ یہ ان سے ایک فوٹو سیشن کریں۔ یہ آپ دیکھیں کہ کیا چھوڑتے، اس میں تھوڑے سے آپ کی وساطت سے بات میں نے لمبی کر دی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ این ڈی ایم اے کا رول، ہم چاہتے ہیں کہ این ڈی ایم اے کو ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اگر جو نقصانات ہوئے ہیں تو جہاں پر ورلڈ فوڈ پروگرام وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ این ڈی ایم اے کو چاہیے کہ وہ سب ڈسٹرکٹس کی نشاندہی کرے۔ ابھی اس صوبے میں 2 ڈسٹرکٹس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، جنوبی اضلاع میں، وہ بھی ہم چاہتے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں
ان کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ وہ پروگرام کی طرف سے یہاں پر مل سکے. دوسری بات سندھ اور بلوچستان میں زیادہ نقصان ہوا ہے، بالکل ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ زیادہ کریں، لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پر غربت زیادہ ہے، یہاں پر اسٹرکچرل نقصانات ہوئے ہیں. تو NDMA کو ایک جامع طریقے سے ایک رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. جہاں یہ دو مسئلے اگر جواب سامنے رکھیں، اور پھر عمران خان کی اسلام آباد پہ حلہ بولنا، حملہ کرنا، تو کیا یہ جائز بنتا ہے کہ یہ آپ کے صوبے میں یہاں پر دہشت گردی نے بھی سر اٹھائی ہے اور ساتھ سیلاب بھی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے پورے ملک میں سیلاب ہے، اس کو چھوڑ کے آپ اسلام آباد پہ حملہ کر رہے ہیں، کیا یہ جائز بنتا ہے؟ سیاست ایسی ہوتی ہے؟ ایسے سیاست تو میں نے نہیں دیکھی کبھی کہ ہم اپنے ان مسئلوں کو بس چھوڑ دیں اور ایسے اس کی طرف. ایسے حالات میں تو پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی بات ہے، سیلاب کی بات ہے، اس کے لیے سب قوم نے اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جب تک پورا ملک اکٹھے نہیں ہوگا یہ مسئلہ اس لحاظ سے حل نہیں ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس وقت یہ جو سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں ذات کے لیے ملک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے یہ سیاست شاید تھوڑی دیر چل سکے، لیکن زیادہ وقت یہ ایسے سیاسی سیاست نہیں چلے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بیدار کرنا، قوم کو روشناس کرنا کہ ہم نے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور اس صوبے کی جو مشکلات ہیں اس کو سامنے رکھ کے ہم نے سیاست کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنے اس کے لیے سیاست کریں اور گالی گلوچ کا جو سلسلہ شروع ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے روایات کے بالکل خلاف ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے روایات کے خلاف ہے. تو اس لیے یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی. جہاں عمران خان نے ابھی جو نئی بات روزانہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف. وہ سازش تو ایک کاغذ اٹھا کے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، حالانکہ اس کے بعد جو قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے انہوں نے 2 میٹنگز کی، ایک اس کے وقت میں، اس کے بعد میں، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کوئی اس میں کچھ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن یہی چلتا رہا اس کا کہ بھئی میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اب ان کے اپنے صدر نے کہا کہ مجھے اس میں سازش نظر نہیں آتی، اور ساتھ یہ بھی بات کہی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد عمران خان حواس باختہ ہو گئے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، اور ان کے جو بیانات ہیں اس کا وہ خود جواب دیں. تو اس سے زیادہ بھی کیا جب ان کے ایک حالانکہ صدر مملکت صاحب کے بھی ہم اس کے کیا اس ایک بات سے کی تعریف کریں کہ ان کا کردار بھی کچھ ہمیں صحیح نہیں نظر آیا. انہوں نے بھی ایک پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے صدر ایوان صدر میں بیٹھے رہے، کوئی انہوں نے وہ اور نہیں کیا. تو وہ جب بے نقاب ہو گیا اور اس میں اس کے آڈیو لیکس آ گئے، اس کے بعد تو بالکل بات ختم ہو گئی کہ یہ کھیل ہے اور ہم نے کھیل کھیلنا ہے. اس کے اعظم خان صاحب نے کہا کہ جی اس کو آپ وہ کریں، میں منٹس بناؤں گا، اس کو کھیل کو شروع کریں گے. تو ملک کی جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو دو پر لگانا، اس کے خلاف ایسے عوام کو دھوکہ دینا، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا، یہ ہمیں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں. ابھی کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے. عجیب بات ہے. ہم نے
پچھلے الیکشن کے بعد جب رزلٹ آئے تو ہم میدان میں اس لیے نکلے اور پی ڈی ایم بنا کے ملک میں داخل کیے اور وہ اس کے خلاف ہم نے ایک پی ڈی ایم بنایا اور اس کے دھرنے بھی کیے، لانگ مارچ بھی کیے، جلسے بھی کیے، یہ سب کچھ اس لیے کہ لوگوں کو باخبر کیے۔ مگر عجیب بات ہے کہ عمران خان نے میرا خیال ہے کہ ایک کیپٹل ٹاک یہ اپنا حامد میر صاحب کے ساتھ ایک اس میں کہا کہ ہاں پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر وہ حکومت میں وزیر اعظم کیسے بنی؟ لیکن یہ اب کہتا ہے کہ میں نے اس ملک کو حقیقی وہ دے دی ہے، آزادی دے دی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، مطلب ہے کہ آپ آزاد نہیں تھے۔ جب آپ خود آزاد نہیں تھے تو اپنے ملک کو کیا آزادی دیں؟ جب 4 سال آپ کو کے پاس حالانکہ اس کے بیانات ہوئے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جب تک میں نہ کہوں فیصلہ نہیں ہوتا۔ آج کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے اور کہتے ہیں کہ یہ آخری 4 مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ مجھ سے الگ ہو گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی الگ ہو گئی تھی اور نیب بھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں حقیقی آزادی دیں تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات نیب کہتے ہیں مجھے میرے اختیارات نہیں تھے نیب میں۔ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے، اگر اس سے پہلے اگر 3-4 مہینے کے لیے اس کے پاس اس کے اختیارات نہیں اس سے پہلے تھے تو یہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے تو نیب سے اسی نہیں کرائی ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے۔ اور جو لوگ جیلوں میں گئے کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو اندر کرتا تھا تو ٹیلی فون آ جاتا تھا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، تو یہ جو ساری پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہوئے ہے۔ اور نیب کو کیوں آپ اپنے انڈر کرتے ہیں؟ اس کا وہ ایک اس کا ادارہ ہے جہاں پر کرپشن اینٹی کرپشن ادارہ ہے تو اس کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کیوں اس کو آپ کے نیچے وہ آ جائے؟ تو یہ تضادات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر ملک کو میں یہ طریقہ کار رہا اور یہ جو آپس میں جو کلیش کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، حالانکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین کا ایک حصہ ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس کے جو اتحادی تھے وہ سب اس سے الگ ہوئے اور موجودہ حکومت کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ جب آپ خود مفلوج تھے، کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، تو ان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ امریکہ کے پاس تو اتنے وہ ہیں ذرائع ہیں کہ وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس اختیارات ہیں۔ جب آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ کے خلاف سازش کو کیوں کریں؟ تو اب اداروں کو انہوں نے سامنے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کر رہے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، جوڈیشری اس کے حق میں فیصلہ دیں تو جوڈیشری ٹھیک ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیں تو جوڈیشری ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کبھی ان کو نیوٹرل کہنا، کبھی ان کو جانور کہنا، یہ چیزیں ابھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں آؤ میرے ساتھ مدد کرو۔ تو آپ اس طریقے سے اس ملک کو ایک حقیقی آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی میں میرا خیال ہے 40 45 50 جلسے اس نے کیے ہوں گے، ایک میں بھی اس نے اپنی کارکردگی نہیں بتائی کہ اس نے 4 سالوں میں کیا کیا۔ سب ملبہ ڈال دیا ابھی موجودہ حکومت نے۔ دیکھیں نا مہنگائی، حالانکہ اس وقت خود کہتا تھا کہ مجھے آلو اور ٹماٹر کے بھاؤ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کہتا ہے دیکھو یہ مہنگائی کدھر سے آ گئی، یہ مہنگائی، ڈالر کو دیکھو، یہ سب۔ تو
بنیاد اگر یہ ہماری معیشت کی بنیاد بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، معیشت اب بھی سمجھنی ہے، لیکن اس کے وقت میں جب اس نے IMF کا معاہدہ توڑ دیا، پہلے کیا مشکل، اس میں ایسے معاہدہ کیا کہ خراب شرائط تھے، اور اس کے بعد جب توڑ دیا تو اس کے بعد تو IMF نے دوبارہ اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا تھا۔ یہی بنیاد تھی کہ ملک میں یہ تبدیلی جانتے ہوئے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ سارا سب کچھ ہمارے طرف آئے گا، اور ابھی ایک مہنگائی کے بھی ایک شروع ہوتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، ایک حد تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے۔ بڑے مشکل IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اب جب تک استحکام نہیں آئے گا اس میں وقت لگے گا، تو تب جا کے یہ کمی شروع ہوگی۔ یہ جب حکومت میں تھے تو ہم جب کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ تو کہتے کہ نہیں، ہم نے ٹائم پورا کرنا، بلکہ ان کے کچھ وزراء تو کہتے کہ 10 سال پورے کریں گے، یہ 5 سال اور اب کہتے ہیں الیکشن کراؤ۔ ان حالات میں جب ملک میں سیلاب ہے، ابھی سینسز مارچ میں نیا سینسز نے کمپلیٹ ہونا ہے، اس کے بعد حلقہ بندی ہوگی، تو اس سے پہلے الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشکلات اور مسائل ہیں، بابر صاحب نے بھی نشاندہی کی، میرے ذہن میں تھا کہ جو ایکس فاٹا ڈسٹرکٹس ہیں ان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے نہیں پورے ہو رہے۔ جو یہ تو کہتے ہیں کہ مرکز سے پیسے نہیں آئے، جو پیسے آئے بھی وہ انہوں نے اور جگہوں پہ خرچ کیے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایکس فاٹا ڈسٹرکٹس کے لیے جو پیسے آتے ہیں وہ اس کے لیے ایک الگ ہیڈ بنایا جائے، الگ اکاؤنٹ بنائی جائے، تاکہ اس میں وہ پیسے ہو اور وہ اور کہیں خرچ نہ ہو، تو تب جا کے یہ سلسلہ بہتر ہوگا، اور اس کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہوگی کہ وہ پیسہ وہاں پر لگے، اور ہمارے ان کے ساتھ مکمل ہمدردیاں ہیں۔ تو اس کے ساتھ سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا، میں سب کا مشکور ہوں۔